باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کرنے سے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے یہ چیز بڑی اچھی طرح سمجھ بھی آتی ہے اور سامنے بھی آتی ہے کہ صحابہ کرام کا مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرنا تھا۔ صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، نوجوان ہوں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اور ارشاد عالیہ کو فوقیت دی اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر انہوں نے عمل کیا۔ ذخیرہ احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں جا بجا واقعات موجود ہیں کہ کس طرح انہوں نے فرما برداری اور اطاعت کر کے اہل دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کا نام ہے حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ۔ یہ انصاری صحابی تھے لیکن تھے ذرا مفلوق الحال، غریب تھے، اور ان کی پشت پر بھی ان کا مضبوط خاندان اور رشتہ دار نہیں تھے، اور یہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ لباس بھی ان کا بوسیدہ ہوا کرتا تھا اور کوئی منصب بھی ان کے پاس نہیں تھا، مال بھی ان کے پاس نہیں تھا، اور کوئی اور ایسی چیز ان کے پاس نہیں تھی کہ جس سے کہا جا سکے کہ یہ انصار میں سے مضبوط آدمی تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑے رہتے تھے، تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جلبیب الا تتزوج، شادی نہیں کرتے ہو؟ تو حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں مفلوق الحال آدمی ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، میرا خاندان، میرا قبیلہ وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، مجھ نادار کو کون رشتہ دے گا، میں اس لیے شادی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، جلبیب الا تتزوج، بھائی شادی نہیں کرو گے؟ تو حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ نے پھر یہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، الا تتزوج، جلبیب شادی نہیں کرو گے؟ تو حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنا حال آپ کو بتا چکا ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا، کون مجھے اپنی بیٹی دے گا، کون اپنی بیٹی کا بیاہ مجھ سے کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهب الى ذاک البیت من الانصار، کہ وہ فلاں انصاری ہے نا، فلاں انصاری میرا صحابی ہے، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ،
وَقُلْ لَهُمْ اور اسے جا کر کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد وَيَقُولُ پھر کہنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے زوجونی زوجونی ابنتکم کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو۔ تو حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جو آپ نے پیغام دیا ہے، جس صحابی کے گھر کا پتہ آپ نے بتایا ہے، میں چلا جاتا ہوں وہاں۔ تو چنانچہ حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ وہاں اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے، اور جو بھی اس زمانے میں طریقہ تھا دروازہ بجانے کا یا آواز دینے کا، تو حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر وہ طریقہ اختیار فرمایا۔ تو ایک شخص اندر سے نکلے، وہ بھی صحابی رسول تھے۔ تو انہوں نے پوچھا جی کون ہیں آپ، کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے آپ کو، ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور اللہ کے رسول نے آپ کو سلام کہا ہے، اللہ کے رسول نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو لکھا ہے روایات میں کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سلام بھیجا ہے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور وہ صحابی فوراً اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اپنے گھر میں جا کر انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں سے کہا کہ کتنا مبارک دن ہے آج کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے، اور اندر جا کر انہوں نے اپنی خواتین سے، اپنی بیٹی سے، اپنی زوجہ سے کہا کہ اللہ کے رسول نے آج ہمیں سلام بھیجا ہے، اور اسی خوشی کی حالت میں وہ باہر نکلے۔ تو حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے پوری بات سنی نہیں ہے، آپ نے صرف سلام کا سنا اور اندر تشریف لے گئے، پیغام بھی ہے ایک آپ کے نام۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ تو حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زوجونی ابنتکم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ تو یہ جو صحابی جن کے گھر تشریف لے گئے تھے، ان کی زوجہ بھی اندر کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے جب سنا نا کہ پیغام یہ ہے کہ بیٹی کی شادی اس صحابی سے کر دو، تو فوراً اس خاتون نے کہا کہ نا 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اسے جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، مفلوق الحال ہے، غریب ہے، ہم اپنی چاند جیسی بیٹی اسے کیوں دے دیں اور کیسے دے دیں۔ لکھا ہے کہ اسی جگہ پر ان کی بیٹی بھی کھڑی ہوئی تھی جن کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ تو اس بیٹی نے اپنی ماں سے پتہ کیا کہا؟ اس بیٹی نے اپنی ماں سے کہا اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، اللہ کے حکم کی اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی کرنا چاہتی ہیں آپ؟ اپنی ماں سے کہا کہ اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی کرنا چاہتی ہیں؟ اللہ کے رسول کا پیغام آیا نہیں آپ کے پاس، آپ نے سنا نہیں، آپ نے سمجھا نہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کس سے بیانا چاہتے ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں 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 ہم جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے یہ کون ہے، ہم کیسے اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دیں؟ اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنا چاہتی ہیں آپ؟ سنیں ادفعوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے جیسا کہا ہے آپ ویسے ہی کریں، فإنہ لن یضیعنی، مجھے اپنے رب کے اوپر پورا بھروسہ ہے، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ کیا با کمال لوگ تھے، کیا کمال کا ان لوگوں کا ایمان تھا۔ اور فرمایا فَإِنَّهُ لَن يُضَيِّعْنِي، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس خاتون نے جب یہ کہہ دیا نا، پھر اس نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔
کہ جب اللہ کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو کسی مسلمان مرد کے لیے، کسی مسلمان عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی کرے۔ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے جب اس لڑکی کی یعنی اپنی ہونے والی بیوی کی گفتگو سنی اور ادھر سے ماں کا انکار سنا تو وہ تشریف لے گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکی کا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر کہا کہ اللہ کے رسول، جو کچھ بھی ہوا آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، جس طرح آپ چاہتے ہیں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، میں اپنی بچی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں اور اسی شخص کو دینے کے لیے تیار ہوں جن کو آپ نے میری طرف بھیجا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہت جلد نکاح ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچی کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ اس بچی نے یوں کہا اور قرآن کی یہ آیت پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے باپ کے سامنے اس بچی کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد انہوں نے اپنا گھر بسایا۔ گھر بسانے کے بعد انصار صحابہ کرام کہتے ہیں، انصار کہ پورے مدینہ میں جتنا خرچیلا گھرانہ ان کا تھا، پورے مدینہ میں کسی کا گھرانہ نہیں تھا۔ یا وہ وقت کہ لباس بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، یا پھر وہ وقت کہ اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کی تو انصار کے لوگ اش اش کر اٹھے جب ان کے خرچے کو دیکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہ کس طرح اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے مال میں برکت دی اور یہ برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے آئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 5 سال چلا، 3 سال چلا، 4 سال چلا، 2 سال چلا، یہ کسی روایت میں نہیں ہے۔ پھر ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب تشریف لے گئے تو حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں تشریف لے گئے۔ جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، هل تفقدون من احد، اور بھائی کسی کو اپنے میں سے غائب پاتے ہو، یعنی کیا کوئی مسلمان شہید ہوئے ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، جی اللہ کے رسول فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں نظر نہیں آ رہا، میدان جنگ میں دیکھا گیا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا، هل تفقدون من احد، کوئی اور بھی ہے جو تمہیں نظر نہ آ رہا ہو؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، تقریباً باقی تو سب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکنی افقد جلبیبا، لیکن میں جلبیب کو نہیں دیکھ رہا، فاطلبوہ، دیکھو میدان جنگ میں وہ کہاں ہے، زندوں میں تو نظر نہیں آ رہا، دیکھو زخمی تو نہیں ہوا پڑا، دیکھو شہید تو نہیں ہوا پڑا۔ تو صحابہ کرام دوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے، اور میدان جنگ میں جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر 7 مشرک قتل ہوئے پڑے ہیں، 7 مشرک، اور ان کے درمیان میں حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل 7، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، ثم قتلوہ، پھر یہ خود شہید ہوا۔ یہ کیسا چہیتا انسان تھا۔ آپ نے 3 دفعہ ایک جملہ فرمایا، آپ بھی سنیں، زمین والے بھی سنیں، آسمان والے بھی سنیں، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے بھی سنیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلبیب ھذا منی وانا من، جلبیب تو مجھ سے تھا اور میں اس سے ہوں۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے استعمال فرمایا ہے، سیدنا حسین ابن علی اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کے لیے، کہ انا من کہ ھذا منی وانا من۔ لیکن حضرات حسنین رضی اللہ عنہ کے علاوہ یہ حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ بھی ایک خوش نصیب صحابی ہیں کہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، ھذا منی وانا من، یہ تو مجھ سے تھا اور میں اس سے ہوں، یہ تو مجھ سے تھا،
میں اس سے ہوں، یہ تو مجھ سے تھا اور میں اس سے ہوں۔ اور پھر آگے پتہ ہے روایت میں کیا لکھا ہے، یہ تو شہید ہو گئے، روایت میں لکھا ہے فَوَضَعَهُ عَلَى صَاعِدَيْهِ إِلَّا صَاعِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر اس صحابی کو اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے علاوہ اور تیسرا کوئی ہاتھ نہیں تھا اس صحابی کو اٹھانے والا، اور اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور فرمایا کہ اس کے لیے قبر کھودو، میں خود اسے اس کی قبر میں اتاروں گا۔ چنانچہ قبر کھودی گئی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں اترے، اور قبر میں اترنے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں سے لحد میں رکھا، اور لحد میں رکھنے کے بعد اس کی قبر کی مٹی کو برابر کیا، اور برابر کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، میں اس شہید ہونے والے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ فرضی اللہ عنہم وارضا، اللہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائیں ایسے لوگوں پر۔ بس وہ ایک ہی دفعہ اس دنیا میں آئے ہیں، اور ان کی ماؤں نے ایک ہی دفعہ ایسے شیر دل بچوں کو جنم دیا ہے جن کی گھٹی کے اندر یہ پڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری۔ ایسے نہیں، اللہ جل شانہ نے فرما دیا اولئک حزب اللہ، یہ تو بھائی میرا لشکر تھا۔ ایسے نہیں اللہ نے فرما دیا اولئک هم المفلحون، یہ تو کامیاب ترین لوگ تھے۔ ایسے نہیں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ایسے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بہت محتاط رہنا، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کے درپے نہ ہو جانا، تمہیں نہیں معلوم انہوں نے کہاں کہاں میرے لیے کس کس طریقے سے قربانی دی ہے۔ جہاں خون کی ضرورت پڑی انہوں نے خون بہایا، جہاں پسینے کی ضرورت پڑی انہوں نے پسینہ بہایا، جہاں مال کی ضرورت پڑی اپنے گھر کا سارا مال سمیٹ کر انہوں نے میرے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ دیکھو یہ ظلم نہ کرنا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کے درپے ہو جانا اور انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دینا۔ یہ حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ، اور یہ ہمارے علماء کرام کا یہ مشاہدہ ہے، یہ فرمان ہے علماء کرام کا۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں ذرا سی بھی بات آپ اپنے دل کے اندر رکھیں گے، بجال ہو نہیں سکتا کہ ایمان کے اوپر آپ کا خاتمہ ہو۔ بغیر ایمان کے اس دنیا سے جائیں گے، مرتد ہو کر اس دنیا سے جائیں گے، صحابہ کے گستاخ بن کر اس دنیا سے جائیں گے، اپنی دنیا بھی برباد کریں گے اور آخرت بھی برباد کریں گے۔ کیا وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پڑھایا ہے، وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، بیسیوں نہیں سینکڑوں واقعات صحابہ کرام کے ایسے ذخیرہ احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ فرما برداری اور اطاعت کے وہ جھنڈے ان لوگوں نے گاڑے ہیں کہ دنیا اش اش کر اٹھی ان کے اوپر کہ یہ کیسے انسان تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی اس طریقے سے اطاعت اور اللہ کے رسول کی اس طریقے سے فرما برداری کی ہے۔ آج کے دور کا ہم گئے گزرے مسلمان ہیں، جو لوگ جاتے ہیں نا حج اور عمرے پر، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت کی کیفیت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے، اور لوگوں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم برکت حاصل کرنے کے لیے روضہ مبارک کی جالیوں کو ہاتھ لگا لیں، چوم لیں، برکت حاصل کرنے کے لیے یا عقیدت کی وجہ سے ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ سوچیں آپ کے اپنے ایمان کا لیول تو یہ ہے کہ آپ جالیوں کو ہاتھ لگا کے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں۔ ارے جن لوگوں نے قربانیاں دے دی، جن لوگوں نے اپنا خون اللہ کے رسول کے لیے بہا دیا، اور جن لوگوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے حکم پر قربان کر دیا، ان لوگوں کے کیا کہنے ہوں گے اور ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا، اور ان لوگوں کو اللہ جل شانہ نے کتنی عظمتوں سے کتنی نعمتوں سے نوازا ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک صحابی چل زمین پر رہے تھے، ان کے قدموں کی آہٹ اللہ نے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل میں اور تو اور تیرے علاوہ یہ قدموں کی آہٹ کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا اللہ کے رسول وہ آپ کا غلام بلال وہ زمین پر چل رہا ہے، اس کے چلنے کی آہٹ اللہ آپ کو جنت میں سنوا رہے ہیں۔
یہ مقام ایسے نہیں ملتا ہے، یہ مرتبہ ایسے نہیں ملتا ہے، اس کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانی ہے، اس کے لیے جد و جہد ہے، اس کے لیے مشقت ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیسنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، پھر جا کر یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ انسان کے نصیب اور انسان کے مقدر میں آتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کسی نہ کسی مقام تک پہنچ جائیں گے، اور اگر عمل نہیں کریں گے، بے عملوں والی زندگی بسر کریں گے، تو ساری دنیا اس راستے پہ چل رہی ہے، ساری دنیا اس راستے پر چل رہی ہے، تو کسی کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ 2 4 8 10 دن کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، کھاتے پیتے گزر جائے گی، گزر تو ہر کسی کی جاتی ہے، آپ لوگوں کی کھاتے پیتے گزر جائے گی، لیکن آگے جو جوتے پڑیں گے نا، تو وہ جوتے پھر ایسے ہوں گے، وہ ناقابل برداشت جوتے ہوں گے، اور وہاں جب روئیں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے، وہاں نہ کوئی رونے کو دیکھنے والا ہوگا، نہ ہماری چیخ و پکار کو سننے والا کوئی ہوگا۔ اس لیے اس زندگی میں تھوڑی سی مشقت برداشت کریں، تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں، آگے ابد الآباد تک کی زندگی سکون اور عیش کے ساتھ گزاریں۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔